شادی کی پہلی رات میں نے اپنے شوہر کو دیکھا تک نہ تھا کہ میری ساس مجھے پکڑ کر اپنے ساتھ اپنے کمرے میں لے گئی اور مجھے اپنے لباس جیسا پھٹا پرانا سوٹ دے کر بولی، یہ پہن کر آؤ۔ ان کے لہجے میں عجیب سی سختی اور پرسراریت تھی۔ مجھے کچھ عجیب سے خدشات نے آن گھیرا۔ میں نے ان سے کہا کہ یہ کپڑے تو پھٹے پھٹے بوسیدہ ہیں، تو وہ مجھے غصے سے دیکھتی ہوئی بولی کہ یہ کپڑے پہن لو اور ہرگز دوسرے کپڑے نہ پہننا۔ میں حیران تھی کہ بھلا یہ کیا ماجرا ہے کہ نئی نویلی دلہن کے ساتھ یہ سلوک کہ اسے پھٹا پرانا لباس دے دیا جائے۔ ایسا بھی نہیں تھا کہ میں انچاہی تھی۔ میری ساس مجھے بڑے چاہ سے بیاہ کے لائی تھی۔ میری ساس کے ڈانٹنے پر میں نے وہ کپڑے لے لیے اور تبدیل کر کے باہر نکلی تو میری ساس مجھے دیکھتے ہوئے بولی کہ 3 مہینے تمہیں میرے ساتھ میرے اسی کمرے میں رہنا ہے اور تم اپنے شوہر کو بھی 3 مہینے سے پہلے نہ دیکھو گی۔ میں نے حیرت سے پوچھا کیوں؟ تو بولی بس تم اپنے شوہر کو 3 ماہ بعد دیکھ پاؤ گی اور دوبارہ اس متعلق کوئی ضد یا بحث یا سوال نہیں ہوگا۔ میں ضبط کرتی خاموش ہو گئی۔ جب کچھ دیر بعد میری ساس بھی میرے جیسا ہی پھٹا پرانا بوسیدہ لباس پہن کر آئی اور میرے برابر بیڈ پر لیٹ گئی اور بولی کہ سو جاؤ۔ مجھے ڈر بھی لگنے لگا۔ میں لیٹ گئی، سونے کی کوشش کی پر نیند نہ آئی۔ جب میری ساس کی دوبارہ آواز گونجی کہ آنکھیں بند کرو، میں نے فوراً آنکھیں بند کر لی اور سونے کی کوشش کرنے لگی۔ نہ جانے رات کے کس پہر میری آنکھ لگی تھی۔ کمرے میں آنے کی کسی کو اجازت نہ تھی۔ اس دوران میں نے ایک بار بھی اپنے شوہر کو نہ دیکھا۔ نہ جانے وہ کہاں ہوتا تھا، نہ کھانے پر، نہ ناشتے پر، نہ ہی رات کو۔ گھر میں صرف ملازم میں اور میری ساس ہوتی تھی۔ اکثر میں چھپ کر شوہر کے کمرے میں جانے کی کوشش کرتی تو میری ساس کی ملازمہ مجھے پکڑ لیتی تھی اور میری ساس کو شکایت کر دیتی۔ میری ساس مجھے بہت ڈانٹتی اور کمرے میں بھیج دیتی۔ میں نے اکثر اپنے شوہر کے کمرے سے عجیب سی آوازیں بھی سنی، لیکن صرف جب کمرے کا دروازہ کھلا ہوتا۔ ایسا بھی ناممکن تھا کہ وہ کمرے سے باہر ہی نہ نکلتا ہو۔ میں ہر وقت کمرے کو دیکھتی رہتی اور تجسس سے طاق میں رہتی۔ ایسے ہی وقت گزرتے پورے 3 ماہ گزر گئے اور 3 ماہ پورے ہوتے ہی میری ساس نے مجھے دلہن کی طرح سجا دیا اور میری آنکھوں پر پٹی باندھ کر ایک چھوٹے سے کمرے میں لے آئیں اور تھوڑی دیر بعد جو ہی پٹی آنکھوں سے ہٹائی میری چیخ نکل گئی، کیونکہ وہاں تو میرا نام ایمن ہے۔ میری عمر 22 سال ہے۔ میں ایبٹ آباد میں رہتی ہوں۔ میری امی کا انتقال مجھے جنم دیتے ہوئے ہو چکا تھا، جبکہ میرے ابا میری پیدائش کے کچھ عرصے بعد ہی گزر گئے تھے۔ میری تائی نے مجھے اپنے پاس رکھنے سے صاف انکار کر دیا تھا کہ میں منحوس ہوں اور میں انسانوں کو نگل جاتی ہوں۔ میری پیدائش پر ہی میری ماں مر گئی اور کچھ وقت بعد میرا باپ۔ وہ مجھ جیسی نحوست اپنے گلے نہیں ڈالنا چاہتی تھی۔ ان کا ہنستا بستا گھر میرے منحوس قدم پڑنے سے خراب ہو جائے گا۔ وہیں دوسری طرف پھپھو مجبور تھی، کیونکہ ان کے اپنے حالات ایک اور بندے کا بوجھ اٹھانے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ ماموں مجھ سے بہت محبت کرتے تھے، لیکن غیر شادی شدہ تھے، اس لیے میری تربیت کی وجہ سے پیچھے رہے۔ ماں باپ کے مرنے کے بعد میرے اتنے رشتہ دار ہونے کے باوجود لاوارث اور رشتوں سے خالی تھی۔ میرے دادا پیرالائز تھے۔ جب میرے تایا کے کہنے کے باوجود میری تائی نہ مانی تو میرے تایا نے میری پھپھو کو مجھے رکھنے کا معاوضہ دیا کہ وہ انہیں ماہانہ 10,000 دیں گے۔ تو پھپھو کے دل میں بھی لالچ ہوئی۔ انہوں نے میری تعلیم و تربیت کے بارے میں نہ سوچتے ہوئے یہ سوچا کہ مجھے رکھنے سے ان کا کتنا فائدہ ہوگا۔ اگر میں ایک روٹی بھی کھاتی ہوں تو بھی ان کو آدھے کا آدھا بچے گا۔ تائی امی نے اس بات پر بھی بہت ہنگامہ کیا، پر اس بارے میں ان کی ایک نہ چلی اور تایا نے پھپھو کو ماہانہ خرچ باندھ دیا۔ میں پھپھو کے گھر رہنے لگی۔ وہ میری پرورش اچھے سے کر رہی تھی۔
ان کے شوہر بھی میرا بہت خیال رکھتے تھے اور اپنے بچوں کے ساتھ مجھے بھی اپنے بچوں جیسی محبت کرتے تھے۔ میری آڑ میں میرے تایا میری پھپھو کی مالی مدد بھی کرتے تھے، کیونکہ تائی پھپھو کو ذرا برداشت نہ تھی کہ پھپھو کی مدد کی جائے۔ اس پر بھی ایک بڑا مسئلہ تھا کہ میری پھپھو کا رشتہ میری تائی کے بھائی سے ہوا تھا، لیکن پھپھو اپنے کلاس فیلو جس سے وہ محبت کرتی تھی ان سے شادی کرائی تھی۔ ان کی زندگی محبت کے لحاظ سے تو خوشحال تھی، لیکن پھوپھا اچھی نوکری نہ ہونے کی وجہ سے مالی حالات خراب رہتے تھے۔ میں جب 15 سال کی ہوئی تو خاندان میں ایک بڑا ہنگامہ ہوا۔ میری تائی نے سب کو اکٹھا کر کے خوب ذلیل کیا۔ انہیں معلوم ہوا تھا کہ میرے تایا پھپھو کو پورے ماہ کا خرچ دیتے ہیں، 10,000، میرے 10,000 ان کے بچوں کے اور مہینے کا راشن۔ اس بات کو لے کر انہوں نے پھپھو کو بہت سنایا، تو انہوں نے کہا کہ وہ معاہدے کے حساب سے صرف میرا خرچہ لیتی ہیں، تو تائی نے اعلان کیا کہ وہ مجھے اپنے ساتھ رکھیں گی، لیکن پھپھو کو اب 1 روپیہ نہیں دیں گی۔ یوں میری تائی مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے آئیں۔ میری تائی کا ایک ہی بیٹا تھا جو دوسرے شہر تعلیم کے سلسلے میں گیا ہوا تھا۔ میں نے اسے صرف چند ایک بار دیکھا تھا۔ وہ کافی خوش شکل اور ہینڈسم تھا، جبکہ شاید وہ تو مجھے جانتا بھی نہیں تھا۔ میں تائی کے گھر رہنے لگی اور رہنا میرا سب سے پریشان کن تھا۔ میری تائی مجھ پر بات بات پر ہاتھ اٹھاتی، میرے ساتھ نوکروں سے بدتر سلوک کرتی، مجھ سے پورے گھر کے کام کرواتی اور میں خاموش رہتی۔ میں نے کئی بار پھپھو کو فون کیا کہ وہ مجھے اپنے ساتھ لے جائیں، تو انہوں نے انکار کر دیا کہ تایا نے میرا خرچہ دینا بند کر دیا ہے، وہ مجھے رکھنا افورڈ نہیں کر سکتی۔ میں بھی خاموش ہو گئی۔ اگر میری جگہ ان کی اولاد ہوتی تو ان کے منہ سے کبھی یہ بات نہ نکلتی۔ رشتہ کوئی بھی ہو، ماں باپ جیسی محبت نہیں کر سکتا۔ میرے ماموں کو تو میں نے دیکھا بھی نہ تھا، بچپن میں چند ایک بار ملنے آئے تھے، پھر ان کی شادی ہو گئی۔ اس کے بعد سے وہ دوبارہ نہ آئے۔ مجھے تائی کے گھر رہتے 3 مہینے گزرے تھے جب ان کے بیٹے واپس گھر آئے۔ وہ مجھ سے 6 سال بڑا تھا اور بہت پیارا بھی۔ جب کھانے پر انہوں نے مجھے دیکھا تو چونکہ میری توقع کے عین مطابق وہ مجھے نہیں پہچانے تھے۔ ان کے سوال پر جہاں تائی کو تعارف کروانے میں دقت ہو رہی تھی، وہیں تایا نے میرا تعارف بہت خوش دلی سے کروایا کہ میں ان کی بھتیجی ہوں۔ میرے تایا کے بیٹے کا نام عمیر تھا اور وہ میرے تایا کی طرح ہی نرم مزاج لگ رہے تھے۔ انہوں نے مسکرا کر مجھ سے کہا، ہیلو کزن۔ میں مسکرائی ہی تھی کہ تائی نے سختی سے عمیر کو ٹوک دیا تو وہ خاموش ہو گیا، لیکن پھر اکثر ان کی اور میری بات ہوتی تھی۔ وہ تائی کے سامنے مجھ سے بالکل قطع تعلق رکھتے تھے، جبکہ تائی کے پیچھے سے بہت نرم اور خوش مزاج ہمارے درمیان اچھی دوستی ہو چکی تھی۔ وہ تائی سے چھپ کے مجھے پڑھاتے، میرے لیے چاکلیٹ اور دوسری چیزیں لاتے۔ ان سب کا علم تایا کو تھا، لیکن یہ دن بہت مختصر تھے۔ ان کی چھٹیاں ختم ہوئیں اور وہ واپس چلے گئے، لیکن جانے سے پہلے مجھ سے وعدہ کر کے گئے کہ وہ جلد واپس آئیں گے۔ لیکن آگے جو ہونے والا تھا اس کا میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ میں کس قیامت سے گزروں گی۔ میں خوش خوش رہتی، تائی امی کی باتوں کو ہنسی خوشی نظر انداز کر دیتی اور غیر ارادی طور پر عمیر کا انتظار کرنے لگی۔ لیکن یہ انتظار طویل سے طویل تر ہو گیا اور وہ 6 ماہ بعد واپس لوٹے۔ میں نے ان سے بات نہ کی، میں ان سے سخت خفا تھی، تو وہ تائی سے چھپ کر میرے لیے کیک لائے، چاکلیٹس لائے، مجھے منایا اور بتایا کہ ان کی پڑھائی بہت مشکل ہے۔ تو میں مان گئی۔ وہ 1 ماہ ہمارے ساتھ رہے، پھر واپس چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد پھپھو نے عمیر کا رشتہ مانگا اپنی بیٹی کے لیے اور بتایا کہ عمیر بھی ان کی بیٹی کو پسند کرتا ہے۔ پھپھو کی یہ بات سنتے ہی میرا دماغ پھٹنے لگا، کیونکہ انجانے میں ہی صحیح پر عمیر کے متعلق میں سوچنے لگی تھی۔ میرے جذبات عمیر کے لیے بدل گئے تھے اور میں یہی سمجھی تھی کہ عمیر کے دل میں بھی اسی طرح کے جذبات ہیں،
پر آج پھپھو کی یہ بات سنتے میرا دل کئی ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا تھا۔ پھپھو کو تو تائی نے صاف انکار کر دیا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے 2 سال پورے ہوئے اور عمیر پڑھائی مکمل کر کے واپس آ گئے اور میرے لیے بے تحاشا گفٹس لائے کہ میں ناراض ہوں گی، پر ایسا نہ ہوا۔ میں بالکل نارمل رہی، جیسے مجھے ان کے دور جانے سے کوئی فرق نہ پڑا ہو۔ وہ حیران ضرور ہوئے تھے پر بولے کچھ نہیں۔ اصل جھٹکا انہیں تب لگا جب میں نے انہیں سب کے سامنے عمیر بھائی کہا۔ میرے منہ سے بھائی سنتے وہ کئی لمحے مجھے بے یقینی سے دیکھتے رہے، پر میں نے نظر انداز کر دیا۔ رات مجھے اکیلے لون میں دیکھتے وہ میرے پاس آئے اور صاف پوچھا کہ میں نے انہیں بھائی کیوں کہا۔ میں نے بتایا کہ آپ مجھ سے بڑے ہیں اس لیے۔ تو وہ بولے بڑا تو پہلے بھی تھا، پر میں نے انہیں ٹال دیا۔ وہ وقتاً فوقتاً مجھ سے بات کرنے کی کوشش کرتے پر میں نظر انداز کر دیتی۔ ایسا 2 ہفتے چلا۔ وہ مجھ سے ناراض سمجھ کر مناتے رہے پر میں نہ مانی۔ عمیر کی بھی نوکری لگ گئی، وہ اس میں مصروف ہو گئے۔ 1 ہفتے بعد میرے تایا کے دوست کے بیٹے کا میرے لیے رشتہ آیا۔ میرے تایا کو کوئی اعتراض نہ تھا۔ حیرت انگیز طور پر تائی بھی خوش تھی۔ وہ لڑکا اچھا کھاتا پیتا پڑھا لکھا تھا۔ جس دن رشتہ آیا اسی دن پکا ہو گیا۔ مجھے بہت رونا بھی آیا پر میں خاموش رہی۔ لیکن یہ خاموشی جب ٹوٹی جب عمیر کو اس رشتے کے متعلق پتہ چلا اور انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ تائی کا دماغ اس طرح پہلی بار ٹھٹکا۔ انہوں نے عمیر سے اختلاف کیا تو جو بات عمیر نے کہی اسے سنتے ہی میں پتھر ہو گئی، جبکہ میری تعریف پر تائی کے سر پر گویا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ جب میں نے کہا کہ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں، تائی نے سخت لہجہ اختیار کرتے عمیر کو جھڑک دیا۔ لیکن میں نے عمیر کو پہلی بار تائی کے مقابل کھڑے ہوتے ہوئے یوں بات کرتے دیکھا تھا کہ وہ تائی کے سامنے ڈٹے کھڑے تھے کہ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ میرے تایا خوش تھے، جبکہ میری پھپھو جو محبت کے دم بھرتی تھی، جب انہیں معلوم ہوا کہ عمیر مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو انہوں نے تائی کے سامنے ان کی چمچہ گیری میں میرے لیے بہت زہر اگلا، مجھے بد کردار کہا اور نہ جانے کیسے کیسے الزامات لگائے۔ ان کے الزامات کرامت ہوئے جب تائی پھپھو کی لڑکی سے عمیر کی شادی کرنے کے لیے رضامند ہو گئی، لیکن عمیر اپنی بات پر ڈٹے رہے کہ وہ میرے علاوہ کسی سے شادی نہیں کریں گے، اور جیت عمیر کی ہی ہوئی۔ جب 1 ماہ کی مسلسل بحث کے بعد تائی کو ہی رضامند ہونا پڑا، لیکن وہ اس شادی سے بالکل ناخوش تھی، اور ان سے زیادہ ناخوش میری جو پھپھو عمیر سے اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتی تھی۔ خیر میرا نکاح عمیر سے ہو گیا، رخصتی 6 ماہ بعد تھی۔ سب کچھ بہت اچھا ہو گیا تھا۔ میری تائی مجھے مخاطب بھی نہ کرتی تھی۔ عمیر سے بھی سخت ناراض تھی۔ سارا دن وہ اپنے کمرے میں بند رہتی۔ ہمارے نکاح کو 1 مہینہ ہی ہوا تھا جب ہمارے گھر پر قیامت گزری۔ عمیر اپنے دوستوں کے ساتھ گاؤں گئے تھے اور ان کی گاڑی کا بہت بری طرح سے ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ ان کی باڈی خاک ہو گئی تھی۔ اس قیامت نے میری زندگی کا بدترین پہلو کھولا تھا کہ میرے اندر سانس لینے تک کی ہمت نہ رہی تھی۔ یہ قیامت جو مجھ پر گزری تھی اسے کسی نے نہ سمجھا تھا۔ جنازے کے وقت ہی میری پھپھو نے واویلا مچایا تھا کہ میری منحوست عمیر کو کھا گئی۔ مجھے غم میں اپنا ہوش بھی نہ تھا، اور میری سگی پھپھو نے مجھ پر بہتان لگا دیا تھا۔ میری تائی جو بیٹے کا غم برداشت نہ کرتے ہوش سے بیگانہ ہو چکی تھی، ہوش آتے ہی مجھے دھکے دے کر گھر سے نکالنے لگی۔ میرے تایا نے روکنا چاہا پر نہ روک سکے۔ میرے ماموں جو غم میں شریک ہونے آئے تھے، ماموں مجھے دیکھتے ہی تڑپ گئے۔ سالوں بعد ان کی مامتا تڑپی اور وہ مجھے اپنے ساتھ لے گئے۔ میرے لیے عمیر کا غم ہی اتنا بڑا تھا، اس پر یہ سب ستم مجھے اپنی ذات اب واقعہ ہی منحوس لگنے لگی تھی۔ میرے ماموں میرے ساتھ ٹھیک تھے، جبکہ میری مامی کا رویہ میرے ساتھ سرد تھا۔ اپنے غموں کو جھیلتے میں پھر مامی کے گھر کی ملازمہ بن گئی۔ میرے کام کاج دیکھ مامی کچھ بہتر ہوئی۔ پھر ایک دن مامی کی پڑوسن آئی اور میرے متعلق پوچھا تو میری مامی نے انہیں بتایا کہ میں یتیم اور مسکین ہوں، ان کے شوہر کی مرحومہ بہن کی بیٹی ہوں۔
انہوں نے میری مامی سے میرے رشتے کے متعلق دریافت کیا تو میری مامی صاف مکر گئی اور بولی کہ میں کنواری ہوں۔ انہوں نے میرے نکاح کی بات ان سے چھپا لی۔ میں نے مامی سے سوال کیا کہ انہوں نے میرے نکاح کے بارے میں کیوں نہیں بتایا اور کیوں ان سے وہ بات چھپائی، تو وہ غصہ ہو گئی اور مجھے جھڑکتی ہوئی بولی تو کیا ساری عمر تمہیں اپنے گھر پر رکھوں؟ او بی بی، حسن کا اچار نہیں ڈالتا کوئی، ویسے ہی بنا جہیز کے کوئی لڑکی نہیں لیتا، پر اگر پہلے سے شادی کا ٹھپا ہو تو پھر ہو گئی تمہاری رخصتی۔ میری مامی کی باتیں سن کر میں چونک گئی، یعنی میری مامی ماموں پر میں بوجھ تھی کہ وہ مجھے رخصت کرنا چاہتے تھے، جبکہ مجھے آئے مہینہ بھی نہ ہوا تھا۔ کچھ دن گزرے جب وہ پڑوسن واپس آئیں اور میری مامی سے باتیں کرنے لگی۔ وہاں سے گزرتے مجھے گمان ہوا جیسے ان کے درمیان گفتگو کا موضوع میری ذات ہے، لیکن میں نظر انداز کر کے اندر چلی گئی۔ ایسی برائیاں تو میں بچپن سے ہی سنتی آ رہی تھی، اب فرق نہیں پڑتا تھا، لیکن اصل حیرت کا جھٹکا مجھے جب لگا جب اگلے ہی دن میری مامی کا رویہ میرے ساتھ اچھا ہو گیا۔ وہ مجھ سے مٹھاس سے بات کرنے لگی۔ میرے ماموں کا رویہ تو میرے ساتھ ویسے ہی ٹھیک تھا، اب مامی کا بھی اچھا ہو گیا تھا۔ وہ کام کاج بھی زیادہ نہیں کرواتی اور باقاعدگی سے میرا ہاتھ بٹاتی۔ پھر ایک روز وہ آئیں اور مجھ سے معافی مانگی اور بولی کہ میں بہت بری ہوں، میں نے ایک یتیم اور مسکین کے ساتھ بہت برا سلوک کیا، ایسا میں نے جان بوجھ کے کیا۔ تم سے مجھے کوئی شکایت نہ تھی، میرے دل میں تمہارے لیے کچھ برا نہیں، بس تمہارے ماموں پر غصہ تھی اور وہ غصہ میں نے تم پر اتارا۔ وہ رونے لگی تو میں نے انہیں دل سے معاف کر دیا۔ انہوں نے مجھے بہت پیار بھی کیا۔ اس بات کو 2 ہی دن گزرے تھے جب وہ دوبارہ میرے کمرے میں آئیں اور باتیں کرنے لگی۔ باتیں کرنے کے دوران انہوں نے بتایا کہ میرے لیے رشتہ آیا ہے۔ یہ سنتے ہی میرا حلق تک خشک ہو گیا اور میرا دل لرزنے لگا۔ میرے دل پر عمیر کی محبت کے پھول اب تک خوشبودار تھے۔ میں نے مامی کو منع کیا تو وہ ایک دم بھڑک گئی۔ میں ان کے بھڑکنے پر حیران ہوئی تو انہوں نے گہری سانس لیتے ہوئے مجھے نرمی سے سمجھایا کہ ایک انسان کی یاد میں زندگی نہیں گزر سکتی جبکہ اس کے واپس لوٹنے کا کوئی آسرا اور امید ہی نہیں ہے۔ میں نے بہت انکار کیا پر مامی ایک نہ مانی اور میرا رشتہ کر دیا۔ مجھے معلوم ہوا کہ مامی نے میرا رشتہ بہت اونچے خاندان میں کیا ہے۔ وہ اکلوتا بیٹا ہے اور پوری جائیداد کا اکلوتا وارث۔ میری مامی تو خوشی سے پھولی نہ سما رہی تھی اور ماموں بھی خوش تھے۔ میری مامی میری آؤ بھگت کرتی، بار بار یہی کہتی کہ ہمیں بھولنا مت، اور اس بھولنے کے پیچھے ان کے مقصد سے میں بخوبی واقف تھی۔ مجھے لڑکے کی شکل تک نہ دکھائی گئی، نہ ملوایا کیا، بس میری مامی ان کی دولت، گھر اور گاڑی کی تعریفیں کرتی نہ تھکتی، اور اب تو ماموں کا بھی یہی حال تھا، جبکہ میں اندر ہی اندر سے گھٹ رہی تھی۔ میری ساس میری بڑی لے کر آئی تو کچھ لمحے تو میں خود بھی ساکت ہو گئی ان کی بڑی گاڑی کو دیکھتے۔ وہ میرے لیے بیش قیمتی زیور اور کپڑے لائی جو خود اپنی قیمت منہ سے بول رہے تھے۔ میری ساس دکھنے میں خود بھی امیر کبیر تھی۔ وہ مجھ سے بہت محبت سے ملی اور میرے واری صدقے ہو رہی تھی۔ 2 دن بعد ہی میرا نکاح ان کے بیٹے سے ہو گیا، لیکن ان کی دولت اور امیری دیکھنے کے باوجود میرے دل سے عمیر کی یاد نہیں نکلی تھی۔ میں دلہن بن کر اس عالیشان گھر میں آ گئی جہاں لڑکیاں رہنے کے خواب دیکھتی تھی، مگر میرا اللہ جانتا تھا کہ میں کتنی تکلیف میں تھی۔ مجھے یقین تھا اگر یہاں سے منوس کہہ کر نکالا جاتا تو یقیناً مجھے دوسرا کوئی آسرا نہ ملتا۔ میرا دل اندر سے خوفزدہ بھی تھا۔ میری ساس نے جب مجھے اپنے شوہر کے کمرے میں جانے سے روک دیا تو میرا دل خوف سے لرز اٹھا کہ کہیں ان پر میری حقیقت واضح نہ ہو گئی ہو۔ میں اندر ہی اندر شدید خوفزدہ تھی۔ اس پر میری ساس کا ایسا رویہ، ڈر کے مارے میری جان نکل رہی تھی۔ پھر میں نے اپنی ساس کی آؤ بھگت شروع کر دی۔ میں ان کی ہر بات مانتی، ان کی خدمت کرتی۔ اسی دوران مجھے جو بات پتہ چلی وہ میرا جسم لرزا گئی کہ میری شادی نہیں ہوئی بلکہ میرا تو سودا ہوا ہے، یا آسان الفاظ میں مجھے بیچا گیا ہے۔ میری مامی کا جو رویہ میرے ساتھ نرم ہوا تھا اس کی وجہ بھی یہی تھی۔ میری مامی کی پڑوسن نے میری مامی کو اس متعلق بتایا تھا کہ وہ جہاں کام کرتی ہیں وہ اپنے بیٹے کے لیے لڑکی ڈھونڈ رہی ہیں۔
کسی غریب گھر کی جو ہمیشہ ان کے پاس رہے۔ اس کے بدلے وہ بھاری معاوضہ دیں گی۔ مجھے دینے کے عوض میری مامی نے پورے 5 لاکھ کیش لیے تھے۔ مزید ان کو یہ لالچ بھی تھا کہ میں اور دوں گی۔ میرے ماموں کی آنکھوں پر بھی لالچ کی پٹی بندھی تھی کہ انہوں نے بھی لڑکے کو دیکھنے تک کی زحمت نہ کی۔ جب یہ بات مجھے میری ساس نے بتائی تو میں یقین نہ کر سکی۔ انہوں نے کھلے الفاظ میں میرے سامنے یہ بات صاف کر دی کہ وہ میری قیمت ادا کر چکی ہیں اور میں کہیں نہیں جا سکتی۔ اس روز میں بہت روئی کہ میں کیا اتنی سستی تھی، لیکن رونا دھونا تو بچپن سے ہی نصیب میں لکھا تھا۔ میری ایک آخری امید میرا دوسرا شوہر تھا۔ میں رو رو کر اللہ سے دعا کرنے لگی کہ مجھے امتحان میں نہ ڈالے، ورنہ میرے لیے زندہ رہنا مشکل ہو جائے گا۔ پھر 3 ماہ گزر گئے اور وہ دن آ گیا جب مجھے میری ساس کے کہنے پر دلہن بن کے اپنے شوہر کے سامنے جانا تھا۔ میرا دل ایک بار پھر خوفزدہ تھا۔ میری ساس مجھے ایک چھوٹے سے کمرے میں لے گئی اور میری آنکھ سے پٹی ہٹائی۔ آنکھیں کھلنے پر وہ کمرہ دیکھنے لگی تو وہ باقی کمروں کے مطابق تھوڑا چھوٹا تھا، پر بہت خوبصورت تھا۔ میری نظر کمرے سے ہوتی ہوئی جوں ہی بیڈ پر بیٹھے اپنے دلہے پر گئی تو میرے منہ سے چیخ نکل گئی۔ میں 2 سے 4 قدم پیچھے ہوئی اور بے یقینی سے بیڈ کو دیکھنے لگی۔ اگر کوئی مجھے کہتا کہ رات نہیں دن ہے تو شاید میں یقین کر لیتی، لیکن سامنے بیٹھے انسان کو دیکھتے ہی اسے حقیقت سمجھنا ممکن نہ تھا۔ یہ سب ناقابل یقین تھا۔ میری ساس میرے چلانے پر غصہ ہوئی اور مجھے بازو سے دبوچا۔ میں ہوش کی دنیا میں لوٹی اور ساس کو دیکھتے واپس حیرت سے بیڈ پر بیٹھے وجود کو دیکھا تو وہ بچوں کی طرح رو رہا تھا، مجھ سے، میری چیخ سے ڈر کر۔ یہ میرے لیے دوسرا جھٹکا تھا۔ میرے قدم بے ساختہ لڑکھڑائے۔ میری ساس غصے سے گرائی اور بولی، اگر تم چلائی یا تمہاری وجہ سے میرے بیٹے کو کوئی تکلیف ہوئی تو میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں۔ میری ساس نے جھٹکے سے میرا بازو چھوڑا۔ میری آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی۔ میری ساس آگے بڑھی اور میرے دلہے کو گلے لگاتے اسے پکارتے چپ کروانے لگی۔ پھر نہ جانے اسے کیا کہا کہ وہ ایک دم خاموش ہوتے ہوئے مسکرانے لگا۔ میری ساس نے مجھے کمرے سے نکلنے سے پہلے بھی وارننگ دی تھی کہ اگر میرے بیٹے کو تکلیف ہوئی تو وہ مجھے چھوڑیں گی نہیں۔ یہ کہتے ساتھ وہ کمرے سے نکل گئی اور باہر سے دروازہ لاک کر دیا۔ میری نظر ایک بار پھر بیڈ پر گئی اور بیڈ پر موجود اپنے دلہے کو دیکھتے میرا دل ایک بار پھر سے درد سے پھٹنے لگا۔ میں وہیں زمین پر بیٹھی زاروں قطار رونے لگی تو میرا دولہا بیڈ سے اٹھتے فوراً میرے پاس آیا اور بچوں کی طرح مجھے چپ کروانے لگا۔ میری رونے کی وجہ پوچھنے لگا اور اس کا یہ حال دیکھتے میں مزید شدت سے روتے اس کے سینے سے لگ گئی، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں عمیر ہی تھا۔ وہ بچوں کی طرح میرے بال سہلاتے مجھے چپ کروا رہا تھا۔ وہ مجھے پہچانا نہیں تھا۔ اس کا نام تو میری ساس نے دائم بتایا تھا۔ یہ اتفاق تھا کہ اللہ نے دوسرا شوہر بھی مجھے عمیر کی شکل کا ہی دیا تھا۔ مجھے اس بات کا اندازہ ہوا کہ وہ ذہنی طور پر بیمار ہے۔ وہ بچوں جیسے بات کر رہا تھا۔ میں نے اس کو روتا شروع ہوتے دیکھ اپنے آنسو پونچھے۔ پھر عمیر کے وہ مجھ سے بات کرنے لگا، بالکل ایسے جیسے 10 سال کا بچہ بات کرتا ہے، اور پھر چینج کر کے سو گیا۔ یہ پہیلی اب میری ساس ہی سلجھا سکتی تھی کہ وہ عمیر تھے یا عمیر کے ہم شکل۔ رات گزری تو صبح میری ساس کمرے میں آئی، آ کر عمیر کو پیار کیا اور ایک نظر مجھے دیکھتے باہر آنے کا اشارہ کیا۔ میں باہر گئی تو انہوں نے مجھ سے رات کی بات پوچھی تو میں نے سنجیدگی سے دیکھا اور پوچھا، ان کا اصل نام عمیر ہے نا؟ میرا پوچھنا تھا کہ میری ساس کا رنگ سفید ہو گیا۔ وہ بے یقینی اور حیرت سے مجھے دیکھنے لگی۔ گھبراہٹ ان کے چہرے سے صاف عیاں تھی، اور پھر وہ ایک دم غصے سے بولی، اس کا نام دائم ہے۔ کون عمیر؟ تم کس کی بات کر رہی ہو؟ انہوں نے مجھے خاموش کروانے کے لیے غصے سے کہا، لیکن ان کی گھبراہٹ مجھے صحیح ہونے کا احساس دلا چکی تھی۔ میں دل ہی دل میں عمیر کی سلامتی پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے لگی تھی۔ میں نے اپنی ساس سے کہا کہ وہ عمیر ہی ہیں،
دائم نہیں، تو میری ساس چلانے لگی اور بولی کہ سمیر کی بات کر رہی ہو، وہ دائم ہے میرا بیٹا۔ اور بولتے بولتے ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی۔ میں ایک دم چپ ہو گئی۔ میں نے بھی ان سے روتے ہوئے کہا کہ وہ عمیر ہیں، میرے شوہر، میری پہلی محبت عمیر۔ میری بات سنتے ہی وہ ستے میں آ گئی اور بے یقینی سے مجھے دیکھنے لگی، تو میں سب کچھ انہیں بتاتی چلی گئی۔ میری مکمل بات سنتے وہ بالکل سن ہو گئی۔ جب میں نے انہیں واپس کہا کہ پلیز مجھے سچ بتا دیں، میں بہت اذیتیں جھیل کر آئی ہوں، اب مزید ہمت نہیں ہے مجھ میں۔ میرا یہ کہنا تھا کہ میری ساس ہاتھوں میں چہرہ چھپا کے رونے لگی اور مجھے سب بتانا شروع کیا، جسے سنتے ہی میں پتھر ہو گئی۔ انہوں نے بتایا کہ عمران ان کے بیٹے دائم کا بچپن کا دوست تھا۔ عمیر اپنے ماں باپ کے جھگڑوں سے پریشان اکثر یہیں رہتا تھا، پھر وہ پڑھنے بھی دوسرے شہر ساتھ گئے۔ ایک دوسرے کے لیے ان کی محبت بھائیوں جیسی تھی اور وہ خود بھی عمیر سے بیٹوں جیسی محبت کرتی تھی۔ انہوں نے کبھی عمیر اور دائم میں فرق نہیں کیا۔ پھر ایک دن میرے بیٹے نے بتایا کہ وہ کسی کام سے جا رہے ہیں، لیکن وہ کہتے کہتے پھر رو پڑی۔ لیکن پھر ایک بہت بھیانک حادثہ ہوا۔ جس گاڑی میں دائم اور عمیر تھے اس کا بہت بری طرح سے ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ وہ گاڑی عمیر کی تھی جس میں میرا بیٹا جل کر خاک ہو گیا۔ اس کی خبر مجھے 2 دن بعد ملی، جب ندی میں سے ایک ادمرا لڑکا نکلا۔ اسے ہسپتال پہنچایا تو اس کے پاس سے جو ID کارڈ اور پرس نکلا وہ دائم کا تھا۔ میں ہاسپٹل گئی، لیکن جب وہاں دائم کی جگہ عمیر کو دیکھا تو میرا کلیجہ کٹ گیا۔ میں نے عمیر کے گھر والوں کو بتانے کے لیے فون کیا تو جو معلوم ہوا اسے سنتے ہی میں کئی دن تک اپنے ہوش و حواس میں نہ رہی کہ وہ عمیر کی تدفین کر چکے ہیں۔ عمیر تو ہسپتال میں تھا، تو جس کی تدفین انہوں نے کی، جس کی جان گئی، وہ میرا بیٹا تھا۔ مجھ پر قیامت گزر گئی تھی۔ میرے پاس کوئی رشتہ نہیں بچا تھا، نہ جینے کا مقصد۔ میں عمیر کی اطلاع اس کے گھر والوں کو دینے والی تھی جب ڈاکٹر نے بتایا کہ عمیر کو ہوش آ گیا ہے، پر اس کا دماغی توازن بگڑ گیا ہے چوٹ لگنے کے باعث۔ میرا دل اچانک سکڑ گیا۔ مجھے عمیر میں دائم نظر آنے لگا۔ اس نے بھی اچانک مجھے امی کہہ کر پکارا تو میں خود غرض ہو گئی۔ اپنی مامتا کے آگے عمیر کی سگی ماں کو مامتا فروش کر بیٹھی۔ میں نے ملک کے اچھے ترین ڈاکٹر سے عمیر کا علاج شروع کروایا، لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ میں نے بہت منتیں مانگی۔ جب مجھے میری دوست ایک درویش کے پاس لے گئی، اس نے بتایا کہ اگر میں عمیر کی شادی کر دوں اور اس کی بیوی کو 3 ماہ اس سے الگ ہر رات ایک درویش کی طرح رکھوں تو میرا بیٹا عمیر اس کے بعد ہوش میں آ جائے گا۔ میں بہت پریشان تھی کیونکہ میرے پاس عمیر کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے ایسا ہی کیا، تم سے عمیر کا نکاح کیا اور تمہیں بوسیدہ کپڑے پہنائے، ساتھ خود بھی پہنے تاکہ تمہیں برا محسوس نہ ہو۔ ڈاکٹر نے بھی کوئی تسلی نہیں دی تھی، وہ بتا رہی تھی، جبکہ میری آنکھوں سے آنسو مسلسل جاری تھے اور میں دل ہی دل میں شکر ادا کر رہی تھی۔ میں نے اپنی ساس سے وعدہ کیا کہ جب تک عمیر ٹھیک نہیں ہوتا وہ کسی کو کچھ نہیں بتائیں گی، ورنہ اس کے تایا تائی اسے پھر سے عمیر سے الگ کر دیں گے۔ صحیح ہونے کے بعد عمیر جو فیصلہ کریں وہ مجھے منظور ہے۔ میں نے پورے 1.5 سال بہت محبت اور خلوص سے عمیر کی خدمت کی۔ جب وہ ٹھیک ہونا شروع ہوئے، شروع میں جنونیوں کی طرح غصہ کرتے، چیختے چلاتے، پھر کبھی پرسکون ہو جاتے۔ 6 ماہ کا مزید عرصہ گزرا، ان کا علاج مسلسل ہوا۔ جب انہوں نے مجھے پہچان لیا تو انہیں سب یاد آنے لگا۔ 2.5 سال بعد عمیر بالکل صحت یاب ہوئے اور مجھے اپنے ساتھ گھر لے گئے، جہاں ایک بار پھر میری تائی عمیر کو دیکھتے بے یقین تھی۔ پھر عمیر کے گلے لگی، زاروں قطار رونے لگی۔ میرے تایا کا بھی یہی حال تھا۔ عمیر ساری حقیقت سے نہ جانے کیسے واقف ہوا تھا، اپنی ماں سے بہت خفا اور باپ سے بھی۔ میں نے عمیر کو کہا کہ ہم دائم کی امی کو ساتھ لے آئیں، تو عمیر نے منع کر دیا۔ میں بالکل خاموش ہو گئی، لیکن 2 دن بعد ہی مجھے معلوم ہوا کہ ہم صرف یہاں ملنے آئے تھے، ورنہ رہنے کا فیصلہ
عمیر نے دائم کے گھر کیا تھا۔ اس بات کو 1 سال گزر چکا ہے۔ میرے 2 جڑواں بیٹے ہیں، ایک دائم کی امی کے ساتھ رہتا ہے اور ایک میری تائی کے ساتھ۔ میری تائی کو عمیر نے اسی گھر میں شفٹ کر لیا ہے۔ میری زندگی سے تمام محرومیاں ختم ہو گئی۔ میں اپنی زندگی سے بہت مطمئن ہوں اور خدا کا شکر ادا کرتی ہوں۔ پیارے لوگوں، صبر کا دامن کبھی نہ چھوڑیں۔ وہ رب آپ سے بہتر جانتا ہے اور بہترین سے نوازتا ہے، لہٰذا ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بہت پسند کرتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کر دیں، شیئر کر دیں، اور مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اینڈ بیل کا جو آئیکن ہے اس کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہماری ہر کہانی کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔